اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادراک نیوز میں اسلام کیا ہے پروگرام میں آپ کا میزبان صاحبزادہ پیر مفتی محمد الطاف خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ صاحبزادہ پیر مفتی اشفاق الرحمان صاحب خلیفہ اجمیر شریف ہیں، اور رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے سننے والوں کو، سامعین محترم کو یہ بتائیں کہ یہ جو رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا مقدس مہینہ شعبان شریف کا دیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سامعین کو بتائیں حضرت مفتی صاحب کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور رمضان کی تیاریاں کیسے کی جاتی ہیں، یہ ذرا اپنے سامعین محترم کو بتائیں۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الصوم لی فانا اجزی بہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے آج مجھے زندگی کے کچھ لمحات دنیا میں نصیب فرمائے، زندگی عطا کی، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں قبلہ حضرت مفتی صاحب جناب صاحبزادہ پیر مفتی محمد الطاف خان صاحب اور ادراک نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر مجھے یہاں پر دین کی باتیں کرنے کے لیے، یہاں پر عوام سامعین محترم تک مجھے دین کی بات پہنچانے کی انہوں نے موقع فراہم کیا۔ آپ کا اور آپ کے ادراک نیوز کے سی اے او صاحب راجہ اسکندر الرحمان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ میزبان پیر مفتی صاحبزادہ محمد الطاف صاحب، سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور الحمدللہ یہ ہمارے بھائی بھی ہیں کہ اللہ نے ہمیں دونوں بھائیوں کو ایک مفتی عالم دین بنایا۔ ہمارے والد صاحب بھی الحمدللہ دینی مذہبی، ہمارے دادا صاحب بہت بڑے سہارنپور سے ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور علاقے کے ایک بہت بڑے نمبردار بھی تھے، اور اس طریقے سے ہماری ایک تاریخی شکر اللہ کا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو جس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نماز کا تحفہ عطا فرمایا، نماز فرض فرمائی، اسی طریقے سے نماز کے بعد اس روزے کو فرض فرمایا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے سے جو شعبان کا مہینہ ہے، اور بلکہ شعبان کے مہینے سے قبل رجب ہے، تو اس رجب کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ تم نماز قائم کرو اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کا یہ مہینہ جو رجب ہے، یہ اللہ نے یہاں سے زکوٰۃ کا آغاز کر دیا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور ہم جو ہے مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ نے رجب کے بعد شعبان المعظم کا جو اس وقت مہینہ جاری ہے یہ نصیب فرمایا۔ شب برات تھی، شب برات کے اوپر اللہ نے ہمیں جو ہے، ہمارے ایک نظم و ضبط ہے کہ جن لوگوں نے دنیا سے جانا ہے، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ڈیوٹی ہے، ایک نظم و ضبط ہے کہ جن لوگوں کو اگلے سال کے اندر جانا ہے ان کے نام پیش کر دیے ہیں، انہوں نے ان کے روح قبض کر دے۔ شب رات تھی، شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اندر رجب کے بعد زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور شعبان کے اندر تاکہ وہ زکوٰۃ ساری لوگ ادا کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ لوگ رمضان کے روزے رکھیں اور اپنے رمضان کے لیے اندر جو ہے ان کے کھانے پینے کے انتظام کر سکیں۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کے اندر کیا فرمایا کہ شعبان المعظم کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور فرمایا جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو سارے صحابہ اکرام اس طریقے سے تیاری کرتے تھے کہ جیسے ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، اتنی خوشی مناتے تھے
اتنا جشن مناتے تھے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کی تیاری کرتے تھے کہ شکر الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے بلکہ روزے بھی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب العالمین کا مہینہ ہے۔ کتنا بڑا احساس! ماشاءاللہ۔ میں گزارش کرتا چلوں سامعین محترم کہ حضرت صاحبزادہ پیر مفتی اشفاق الرحمان صاحب خلیفہ اجمیر شریف میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کی بڑی شفقت ہے، بڑی محنت ہے۔ آج اگر ہم کسی سٹیج پہ ہیں تو ساری ان کی محنتوں کا صلہ ہے کہ آج ہم اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر سٹیج پہ ہم جاتے ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے۔ میں گزارش کروں مفتی اشفاق صاحب کہ یہ بتائیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کیا کریں کہ اس مہینے کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کر دیا کریں یا اگلے مہینے رمضان میں ادا کریں؟ بہتر کیا ہے اس میں؟ اس میں سامعین محترم گزارش یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے وہ رجب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور بہتر جو احسن طریقہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے آخر تک اس کو ادا کر دی جائے۔ اور لیکن اگر کوئی رمضان کے اندر بھی ادا کرتا ہے تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو نوافل ہے وہ فرائض کے برابر ہیں۔ فرائض جو ہے جو سنتے ہیں وہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے اندر میں آپ کو ایک زکوٰۃ کی سامعین محترم کو ہر بندے کو بتانا سمجھانا ضروری ہے کہ کسی کے پاس، کسی شخص کے پاس اگر 7.5 تولے زیور سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی وہ 2.5% جو ہے وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لاکھ کے اوپر 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اور سال اس سونے کے اوپر 7.5 تولے زیور سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے علاوہ 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مطلب اگر اسی طرح 7.5 تولے کے برابر کسی کے پاس دولت ہے، پیسے رکھے ہیں، سال گزر گیا ہے، اب سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، یہ آج ہمارا رمضان سے پہلے شعبان معظم کے مہینے میں یہ ہمارا پروگرام کا آج آغاز ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم گاہ بگاہ یہ پروگرام کرتے رہیں گے۔ اور حضرت مفتی صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ مفتی اشفاق الرحمان صاحبزادہ پیر مفتی اشفاق الرحمان صاحب خلیفہ اجمیر شریف، گزارش کرتا چلوں کہ آپ سامعین محترم کو یہ بتائیں کہ جس مکان میں بندہ رہتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، جو پلازے کرائے پہ چل رہے ہیں، فلیٹ ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے جتنے بھی سینٹورس جیسے اس طرح کے جو پلازے ہیں یا اس طرح کے مال ہیں یہ دوسرے تیسرے، تو ان پہ کیا کروڑوں روپے کی جو پراپرٹی ہے جس میں کرائے پہ مکان دیے ہوتے ہیں، تو کیا ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ذرا آپ اپنے سامعین محترم کو یہ بتائیں۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، سامعین محترم اچھا سوال کیا انہوں نے۔ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا مکان ہے جس کے اندر آپ رہائش پذیر ہیں، چاہے وہ 1 ارب روپے کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، جتنا مرضی آپ نے پیسوں کا لیا ہو اس میں آپ رہائش پذیر ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ مکان کہ جو آپ نے کرائے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، جو کاروبار ہے، بزنس ہے، البتہ وہ پلازے جو کاروبار کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ جیسے سینٹورس کا آپ نے نام لیا، یہ اس طرح اور بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، بڑے بڑے پلازے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، کیونکہ یہ ایک بزنس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو مثلا ایک شخص کے پاس 10 مکان ہیں اور 10 وہ لگے ہوئے کرائے کے اوپر، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو بندہ قرض دار ہو، جس پہ قرض ہو، تو کیا وہ بھی زکوٰۃ دے گا اس کے پاس جو پراپرٹی ہوگی یا نہیں؟ ہاں، اس میں جو ویسے تو شرعی جو مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی بھی قرض دار ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس 7.5 تولے زیور سونے کی مالیت موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرضہ نکال کے بیچ میں 10-12 تولے بن جاتے ہیں، بیچ میں اس قرضے کی قیمت نکال کے اگر وہ مالیت اس کی موجود ہے پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ قرضہ نکال کے اس کے اوپر اتنی اس کی بعض بڑے بڑے لوگ جن کی سوسائٹیاں ہیں، جن کے پلازے ہیں، جن کے مکان ہیں، اور انہیں قرضہ لیا ہوتا ہے، تو اب وہ قرضہ
اگر اس 7.5 تولے یا 52 تولے چاندی کے اعتبار سے ان کے پاس اگر موجود ہے مالیت، قرضہ بھی ان کو نکال کے، پھر تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ قرضہ نکال کے 52 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مالیت نہیں ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ادراک نیوز کو، اور آپ نے جو ہے دینی اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے پروگرام میں آپ ہمارے مہمان بنے، آپ کا قیمتی وقت نکالنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سامعین محترم، انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم وقت لیتے رہیں گے، یہ ہمیں ٹائم دیں گے، آپ کو ہم دین اسلام کی باتیں سمجھاتے رہیں گے۔ دین اسلام کیا ہے، یہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک میری اور راجہ اسکندر الرحمان صاحب کی زندگی ہے، ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ سب سے اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔